أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہماری وینسڈے کے دن موٹیویشنل ٹاک سیریز کی کلاس ہوتی ہے، جس میں ہم اپنے اخلاق کو اپنی اصلاح کے لیے، اپنے اخلاق کی اصلاح کے لیے، اپنی لائف کی اصلاح کے لیے ہم ایز اے رول ماڈل کے ہمارے جو نبی ہیں اور نبی کی جو فیملی ہے، جو صحابہ ہیں اور صحابیات ہیں، ان کی زندگیوں سے ہم لیسنز لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں ہم ان کی زندگیوں کے تعلق سے معلومات حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہمارے لیے جو رول ماڈل ہونی چاہیے، جو نمونہ ہونا چاہیے، وہ ہمارے نبی کی زندگی ہے، ہمارے نبی ہیں، صحابہ اور صحابیات ہیں، ائمہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ تو انہوں نے اپنی زندگیوں کو یعنی اسلامی خطوط پر اور اسلام کا جو بتایا ہوا راستہ ہے اس طریقے کے مطابق دنیا میں زندگی گزار کر گئے ہیں۔ تو ان کی زندگیوں کو ہم ان کی زندگیوں سے واقفیت حاصل کریں گے، ان کی زندگیوں کا علم حاصل کریں گے، تو ہمارے لیے بھی یہ چیز بہت آسان ہو جائے گی، اور ہمیں یہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر دنیا میں انعام کیا ہے ان لوگوں کے راستے پر چلانے کی ہم دعا مانگتے ہیں۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہ دعا ہم اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر دنیا میں اللہ کا انعام ہوا، جن کی پیروی کرنے کا ہم کو خود دعا میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم دعا اس طریقے سے مانگیں۔ تو آپ دیکھیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ انبیاء ہے، شہداء ہے، صدیقین ہیں اور صالحین ہیں، ان کی زندگیاں، یہ لوگ انعام یافتہ ہیں۔ ان کی جیسی زندگی ہم کو نصیب ہو، یہ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے۔ اور ان لوگوں کی زندگیوں سے بچنے کی بھی ہمیں دعا سکھائی گئی جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، ان کی زندگیاں، ان کے لائف سٹائل، ان کی سوچ۔ تو پھر ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ وہ جن پر اللہ کا غضب ہوا، جن سے اللہ ناراض ہوا، وہ کون سے اخلاق ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا ان قوموں پر، ان لوگوں کے اوپر۔ اور جو گمراہ ہو گئے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، ان کا لائف سٹائل، ان کی سوچ، ان کا عمل، ان کے اخلاق جو ہیں وہ غلط ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ تو یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اچھے لوگوں کی زندگیوں کے واقعات کو دیکھنا اور پھر برے لوگوں کے واقعات کو بھی دیکھنا، برے اخلاق کیا ہیں، یہ دونوں دیکھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ صحیح چیز کیا ہے اور انسان عمل کر سکتا ہے۔ علم کے بغیر عمل بے سود ہے اور بے فائدہ ہے۔ تو عمل صحیح کرنے کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو یعنی علم کا حکم دیا ہے، مسلمان بے علم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب پہلے انسان کو پیدا کیے، آدم علیہ السلام کو، تو علم سے نواز کر ایک سوفسٹیکیٹڈ، ایک ڈیسنٹ انسان، تعلیم و تربیت دے کر ان کو دنیا میں بھیجا گیا۔ تو دنیا کا پہلا انسان جس کی تعلیم و تربیت پر اللہ نے خود پرسنلی دھیان دیا ہو، جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس کو خود تعلیم دی ہو، جس کا ٹیچر اللہ خود ہو، اور جس کی تربیت کی گئی ہو، اور پھر اس کو زمین پر بھیجا گیا ہے، تو پھر اس نبی کے اس کے فالوورز کیسے بے علم ہو سکتے ہیں، غیر تربیت یافتہ ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اور علم حاصل کر کے چھوٹا بھی عمل کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کی یہاں قابل قبول ہے۔ اور بغیر علم کے ہم عبادتیں کر رہے ہیں، عبادت پر عبادت کرتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے ایک عالم کو 100 عابدوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو علم کی محفلیں، علم کی مجلسیں ہمارے لیے ضروری ہیں، ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہونی چاہیے۔
اور مسلسل کیونکہ ہم انسان ہیں بھول جاتے ہیں تو کیا ہے ہم پھر بھٹکنے لگتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہمارا روزانہ کے یعنی معمول میں یہ چیز شامل ہو کہ ہم اپنے قرآن سے ٹچ میں رہیں، اپنے دین سے ٹچ میں رہیں، کچھ نہ کچھ دین کی باتیں سنتے پڑھتے پڑھاتے رہیں، تو پھر ہماری زندگی بھی صراط مستقیم پر چلتے رہے گی. ورنہ ہم انسان ہیں اور ہم سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے، اور شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہم لوگ بھول جائیں، ہم لوگ غلط راستے پر چلیں. تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم دین کی محفلوں سے جڑے رہیں اور اللہ کے کلام قرآن سے جڑے رہیں، حدیث سے جڑے رہیں، تاکہ ہم روز ہمارا جو ڈوز ہے، جس طرح سے ہم کو اپنی صحت اچھی رکھنے کے لیے دن میں 2-3 مرتبہ کھانا کھانا پڑتا ہے، اسی طرح سے ہماری روحانی صحت کے لیے، ہماری زندگی کی گاڑی کو صحیح خطوط پر چلانے کے لیے روحانی غذا کی بھی ضرورت ہے. اور یہ ہماری زندگی میں اس روحانی غذا کو آنے کے لیے کوئی نہ کوئی سلسلہ ہونا ضروری ہے، اور یہ سلسلہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اور قرآن ہماری زندگیوں میں جب داخل ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے کسی چیز کا نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو الحمدللہ لاسٹ ویک میں نے امہات المومنین کے تعلق سے بات بیان کی تھی کہ ون آف دا وومن آف پیراڈائز میں ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے جس میں دا مدرس آف دا بلیورس کے نام سے، اور الحمدللہ ہم نے بی بی خدیجہ اور پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، ان کی زندگیوں کو دیکھا. اب لاسٹ ویک ہم نے حضرت حفصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، اور ان کو بھی دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے. تو یہ وہ خواتین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے السلام علیکم. جی آواز نہیں آ رہی کیوں؟ باجی آپ چیک کر لیں، آپ کا مائک کا کچھ پرابلم ہوگا. کلاس شروع ہو چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو خواتین کے لیے جو رول ماڈل ہے جن کی زندگیاں ہمیں دیکھنی ہیں، ان میں حضرت حفصہ کو میں نے لیا ہے. لاسٹ ویک ہم نے ان کی یعنی شروع کی جو بائیوگرافی ہے، ان کی حالات زندگی ہم نے دیکھی تھی. آئیے آج میں ان کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں. تو چھوٹا سا ایک ریویژن کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ یہ وہ خواتین ہیں جن کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کو دنیا میں بتا دیا گیا تھا کہ تم دنیا میں نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں، بلکہ جنت میں بھی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوگی. تو الحمدللہ حضرت حفصہ بھی ان خواتین میں شامل ہیں. تو آئیے ان میں وہ کون سی کوالٹیز تھیں، وہ کون سی خوبیاں تھیں جس نے انہیں آؤٹ اسٹینڈنگ بنا دیا، جس نے انہیں ان کا نام تاریخ میں لکھا گیا، اور ان سے ہم لیسن لیتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز حضرت حفصہ کے تعلق سے میں بتانا چاہوں گی کہ حضرت حفصہ جو ہیں وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ، بہت ہی ذہین خاتون تھی، بہت ہی اچھے اخلاق کی خاتون تھی، اور بہت ہی یعنی غیرہ والی یعنی غیرت والی خاتون تھی. ان کے اندر بہت زیادہ غیرت اور خودداری تھی، سیلف ریسپیکٹ اور غیرت ان کے اندر پائی جاتی تھی. تو الحمدللہ آپ کے نام کے جو میننگ ہے وہ کیا ہے کہ حفصہ کے میننگ ہوتے ہیں ینگ لائنس، یعنی نوجوان شیرنی کے معنوں میں اس کا ذکر آتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت حفصہ کے تعلق سے جو پہلی چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی وہ کیا تھی کہ آپ کی پرسنل لائف کیسی تھی. پھر انشاءاللہ آج میں قرآن و حدیث میں آپ کے تعلق سے کیا احکامات آئے ہیں، اور آپ کے اسپیشل جو کیریکٹرسٹکس تھے انشاءاللہ ان کو بھی میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. تو سب سے پہلی چیز، آپ کب پیدا ہوئی؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے 5 سال پہلے، نبوت سے 5 سال پہلے آپ پیدا ہوئی ہیں. اور الحمدللہ جس وقت آپ نے یعنی مدینے کی طرف ہجرت فرمائی اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی، اور پھر جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا اس وقت آپ کی عمر 20 یا 21 سال بتائی جاتی ہے. اور آپ کے خاص طور پر جو آپ کا نسب نامہ ہے، لینیج جو ہے آپ کا جو خاندان ہے، وہ بہت بڑی بڑی شخصیات آپ کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو سب سے بڑی شخصیت جو آپ کے والد ہیں وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور پھر آپ کے یعنی عبداللہ بن عمر جو ہے بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، اور ان کا تاریخ میں صحابہ میں بہت بڑا مقام ہے. وہ آپ کے بھائی تھے، اور پھر آپ کے نانا، آپ کے دادا، یہ سارے کے سارے آپ کے یعنی ننیال کی طرف سے، ددیال کی طرف سے جو خالائیں تھیں، یا آپ کے سوتیلے بھائی بہن، نانا نانی، دادا دادی،
یا پھر آپ کے یعنی چاچا وغیرہ جو تھے، یہ پورے کے پورے تاریخ میں بہت ہی انہوں نے اہم رول پلے کیا ہے اسلامی تاریخ میں، اور ایک بہت بڑے پرومیننٹ شخصیات تھیں جو آپ کی قریبی رشتہ دار تھیں. تو آپ ایک بہت ہی یعنی بڑے گھرانے سے آپ کا تعلق تھا، بہت ہی اعلیٰ گھرانے سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ کے جتنے بھی رشتہ دار تھے وہ بہت ہی یعنی اعلیٰ یعنی پوسٹ پہ رہے، اور انہوں نے دین اسلام کے لیے بہت بڑی بڑی یعنی خدمات دی ہیں. اور جب آپ یعنی بڑی ہوئی تو اسلامی طریقے کے مطابق آپ کی پہلی شادی جو ہوئی ہے وہ کیا ہے، خنیس ابن حذیفہ سے ہوئی ہے، لیکن بہت جلد یعنی آپ ویڈو بھی ہو گئی. تو بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ خنیس ابن حذیفہ اور حضرت حفصہ جو ہیں سابقون اولون میں سے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے یعنی 12 لوگ جب ہجرت حبشہ کیے تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے اسلام کو ان دونوں میاں بیوی نے قبول کر لیا تھا، اور آپ کے اپنے پہلے شوہر بھی اسلام کے لیے انہوں نے بہت بڑی خدمات انجام دی ہیں. الحمدللہ جنگ بدر میں انہوں نے شرکت فرمائی، اور جنگ احد سے پہلے کسی یعنی بیماری کی وجہ سے ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے. بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ بدر میں شہید ہوئے اور زخمی ہونے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن زیادہ آتھینٹک جو واقعات آپ کے سلسلے میں ملتے ہیں کہ آپ کی ڈیتھ نیچرل ہوئی ہے، اور آپ کو شہادت کا مرتبہ نہیں ملا ہے، یعنی زخمی ہونے کی وجہ سے آپ نہیں انتقال کرے. تو 624 ہجری میں آپ بیوہ ہوئی، اور اس کے بعد امیڈیٹلی جو ہے آپ کا یعنی آپ کی عدت مکمل ہونے کے بعد آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے. تو الحمدللہ جب آپ کے شوہر کا انتقال ہوا تو آپ دیکھیں گے اتنی کم عمری میں آپ بیوہ ہو گئی، لیکن یہ جو صدمہ تھا آپ کے لیے، یعنی ایک بہترین شوہر کا، اپنی بیوی سے محبت کرنے والے شوہر کا، عزت کرنے والا، خیال کرنے والا شوہر، یعنی جب بیوی سے جدا ہوتا ہے تو بیوی کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ آپ نے اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کر لیا، اور آپ نے اپنا تعلق جو قرآن سے ہے اس کو مضبوط کر لیا، اور زیادہ آپ عبادت کرنے لگی، اور قرآن سے آپ نے اپنے تعلق کو بہت بہترین طریقے سے مضبوط کر لیا. کسی بھائی بہن کا مائک کھلا ہے، آپ بند کر لیں پلیز. کسی بہن کا مائک کھلا ہے جی. تو الحمدللہ آپ نے اپنے تعلق کو اللہ اور اس کے رسول اللہ کی کتاب سے یعنی مضبوط کر لیا، اور اپنے آپ کو بہت جلد آپ نے سنبھال لیا. تو اسلامی طریقے کے مطابق آپ کے دوسرے نکاح کے لیے کسی بہن کا مائک کھلا رہ گیا، آپ پلیز بند کر دیں. کسی کا مائک کھلا رہ گیا، پلیز بند کریں. جی جزاک اللہ. اللہ ایک منٹ ان کو فون کرتے ہیں. آف کر دی اپنا فون، وہ آف کر دی تو ان کو کرتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن. تو آپ دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یعنی حضرت عمر کا ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی بیوہ بیٹی کے نکاح کے لیے فکر مند ہوئے، اور عدت ختم ہونے سے پہلے ہی آپ نے آپ کی رشتے کی تلاش شروع کی، اور الحمدللہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے داماد نصیب ہوئے. تو یہاں پر ہمارے لیے جو سیکھنے والی باتیں تھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ماں باپ کو اپنی بیوہ بیٹیوں کے لیے، بیوہ یا طلاق یافتہ بیٹیوں کے لیے نکاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اور پھر دوسری چیز ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عثمان سے، حضرت ابوبکر سے، یعنی ان لوگوں کی عمریں کافی بڑی تھیں اس وقت، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ بہت کم عمر تھی، 20 سال کی لڑکی تھی. لیکن آپ کے جو تینوں سے آپ نے رشتے کی بات کی، ابوبکر سے، عثمان سے آپ نے جو بات کی، تو یہ لوگ بڑی عمر کے تھے. لیکن یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ رشتہ دیکھنے میں اپنی لڑکیوں کے لیے یا لڑکوں کے لیے رشتہ دیکھنے میں جو سب سے پہلی چیز دیکھی جانی چاہیے وہ لڑکے یا لڑکی کے اخلاق و کردار ہے، اس کی نیکی ہے، اس کی سیرت ہے، اس کو دیکھا جانا چاہیے. یہاں پر آپ نے عمر کو نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے ایک پائس، ایک نیک لڑکے کی تلاش شروع کی، ایک نیک لڑکے. اور عمر بڑی بھی ہے لیکن اس کے باوجود آپ چاہتے ہیں کہ نیکی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور لڑکے کا نیک ہونا، اچھا ہونا، دین اسلام سے بہرہ مند ہونا آپ کی نظر میں زیادہ ضروری تھا. اس وجہ سے آپ نے ان تینوں سے رابطہ پیدا کیا.
کہ یہ لوگ نیک ہیں, اخلاق میں ہر چیز میں بہتر ہے میری بیٹی کے لیے, تو آپ نے ان سے جا کر بات کی اور انہوں نے آپ کے رشتے کو خاموشی اختیار کی, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح السلام فرما دیا. علیکم. آواز نہیں آ رہی ہے, ایک دم نہیں آ رہی ہے. کلاس شروع ہو گیا کیا؟ ٹائم بھی تو اتنی لمبی ہو گئی ہے. باجی کلاس چل رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز تو آ رہی ہے, آپ چیک کریے اپنا. آواز آ رہی ہے, اچھی آواز آ رہی ہے ضرور. جی باجی. تو الحمدللہ آپ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اپنی لڑکی کے لیے, اپنی بیوہ بیٹی کے لیے ایک بہترین رشتے کی آپ نے تلاش شروع کی, اور رشتہ ڈھونڈتے وقت آپ نے خاص طور پر یعنی لڑکے کی اخلاق و کردار کو اور نیک سیرتی کو دیکھا آپ نے, اور پھر ان سے آپ اللہ کے نبی سے آپ نے نکاح فرما دیا. تو خاص طور پر آپ دیکھیں ہمیں جو تاریخ میں روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر کی پہلی بیٹی جو ہیں تمام اولادوں میں حضرت حفصہ ہیں, لیکن بعض ہمیں اور بھی ضعیف روایتیں ملتی ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ایک محفل میں اپنے کمپینین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو پہلے وہ مسکرائے, ہنسے, اور پھر بعد میں رونے لگے. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ پہلے تو آپ ہنسے اور بعد میں پھر آپ رونے لگے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب ہم جاہلیت کے دور میں ہم کیا کیا کرتے تھے, یعنی کھجور جو اجوا ڈیٹس ہیں اس سے ہم لوگ کیا ہے, اجوا ڈیٹس جو کھجور ہیں اس سے ہم لوگ کیا کرتے تھے, بت بنایا کرتے تھے, آئیڈلز بنایا کرتے تھے. اور جب ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے تھے, ان کو ہی کھا لیتے تھے, یعنی بت بھی بناتے اور پھر انہی کو ہم لوگ کھا لیتے تھے. تو اس بات پر مجھے ہنسی آئی کہ ہم کتنی یعنی سلی تھنک کرتے تھے کہ خود ہی ڈیٹ سے ہم لوگ بت کو تراش رہے ہیں کھجوروں سے, اور پھر خود ہی اس کو کھا رہے ہیں. پھر آپ بولتے ہیں کہ میں رویا اس وجہ سے کہ جاہلیت کے دور میں مجھے ایک لڑکی تھی اور اس لڑکی کو میں نے یعنی زندہ دفن کر دیا تھا, اور جب میں اس لڑکی کو دفن کرنے کے لیے لے کر گیا اور جب میں یعنی مٹی کھودنے لگا تو وہ مٹی میری داڑھی کو لگنے لگی, تو میری بچی جو ہے میری داڑھی سے جھٹکنے لگی اور کھیلنے لگی, لیکن مجھے ذرا بھی ترس نہیں آیا اور اس بچی کو میں نے زندہ دفن کر دیا. تو یہ جو روایت آتی ہے اس کے سلسلے میں تحقیق کی گئی ہے اسکالرز کی جانب سے, اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے حضرت عمر کا نہیں ہے, اور حضرت عمر سے پہلے حضرت حفصہ سے پہلے کوئی اولاد آپ کو نہیں تھی, اور یہی حضرت حفصہ جو ہیں آپ کی اولاد ہے, پہلی اولادوں میں سے ہیں, اور آپ حضرت حفصہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے, اور آپ ہمیشہ حضرت حفصہ کی بھلائی اور خیر کے لیے آپ کوششیں کیا کرتے تھے اور ان کو نصیحت بھی کیا کرتے تھے. یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. انشاءاللہ آگے کے واقعات میں ہم یہ تمام تفصیلات سے واقف ہوں گے. پھر حضرت حفصہ کی جو غیر معمولی کوالٹیز تھی, جو کیریکٹرسٹکس تھے, وہ اس میں آپ دیکھیں گے جو سب سے اہم کیریکٹرسٹک آپ کی تھی وہ یہ کہ آپ لکھنا اور پڑھنا جانتی تھی, اور آپ کسٹوڈین آف دا قرآن تھی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ اس کو جمع کر کے آپ نے کمپائل کر کے یعنی جمع کر کے اس قرآن کی ایک کاپی آپ نے حضرت حفصہ کے پاس رکھوائی تھی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے, تاریخ میں واقعات ہمیں ملتے ہیں, لیکن قرآن کی جو پہلی کاپی تھی اس کو آپ نے حضرت حفصہ کے پاس رکھوایا تھا. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حفصہ جو ہیں بہت زیادہ یعنی غیرت مند اور خوددار خاتون تھی, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پڑھنا اور لکھنا جانتی تھی. تو اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص پڑھنا اور لکھنا جانتا ہے اس کو وہ جو بھی چیز اس کے پاس ہے ایک لکھی ہوئی کتاب تھی, تو پڑھنے لکھنے والا انسان ہی اس کی بہتر طریقے سے حفاظت کر سکتا ہے. جس کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا ہے تو آپ دیکھیں گے وہ حفاظت کرے گا, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں. اور آپ کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ حافظ قرآن بھی تھی حضرت حفصہ, تو اس کی حفاظت حضرت حفصہ سے زیادہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی کاپی ہے قرآن کی حضرت حفصہ کے پاس رکھوائے تھے, اور جب حضرت عثمان ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عثمان کے زمانے میں یعنی یہ نسخے کو لیا گیا, اس پہلی کاپی کو حضرت حفصہ کے پاس سے منگوایا گیا, اور حضرت عثمان نے اس کی 6 کاپیاں بنوائیں,
اور پھر جو اوریجنل کاپی ہے آپ کو واپس کر دی گئی اور پھر اس کو 6 ملکوں میں بھیجایا گیا. تو اس طریقے سے یعنی قرآن کو پھیلانے میں اور قرآن کی کاپیاں بنا کے یعنی عام کرنے کے لیے جو سب سے پہلے جس نسخے کا جس کاپی کا استعمال کیا تھا جو اوریجنل، وہ حضرت حفصہ کے پاس تھی اور وہ آپ کی یعنی حیات یعنی جب تک آپ حیات رہیں وہ آپ کے پاس ہی رہی. لیکن صحابہ اور خلیفہ نے بھی اس کا استعمال کیا تو اوریجنل کاپی آپ کو واپس کر دی گئی. تو یہ جو سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا جو آنر حضرت حفصہ کا ہے وہ یہ کہ یہ انتہائی ٹرسٹ ورتھی خاتون تھی، انتہائی بااعتماد خاتون تھی اور انتہائی ذہین خاتون تھی، اور ان کے اندر غیرت جو ہے خودداری جو ہے وہ غیر معمولی تھی. اور ان کو اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی اور یہ حافظہ بھی تھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اس ذمہ داری کو انہوں نے بہت بہترین طریقے سے عمل کیا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امہات المومنین ہیں یعنی مدرس آف دا بلیور جن کو کہا جاتا ہے کہ امت کی مائیں، ان کے نام یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں. خدیجہ بنت خویلد، سویدہ بنت زمع، عائشہ بنت ابو بکر، حفصہ بنت عمر، زینب بنت خزیمہ، ہند بنت ابی امیہ، سلمہ، زینب بنت جہش، جویریہ بنت الحارث، رملہ بنت ابو سفیان، حبیبہ، صفیہ بنت ہوئی، میمونہ بنت الحارث. اور آپ کی جو کنیزیں ہیں ان میں ماریہ بن قبطیہ اور ریحانہ بنت شمون کا ذکر آتا ہے. تو یہ امت کی جو مائیں ہیں ان کو مائیں کب قرار دیا گیا، اور پھر ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاص طور پر یعنی احکامات نازل کیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے، آپ کا جو گھرانہ ہے اور آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں یا آپ کی جو بیٹیاں ہیں، یہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی فیملی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امت مسلمہ کی فرسٹ فیملی ہے. اور اس فیملی کو ساری امت جو اس وقت موجود تھی اور قیامت تک آنے والی ہیں، ان کو لک اپ کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ان سے لیسنس لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو بھی انہی خطوط پر چلائیں. تو ان کو ایسے ہی عام عورتوں کی طرح چھوڑ نہیں دیا گیا تھا، بلکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر خاص احکامات نازل فرمائے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا، سب سے پہلی آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے لیے اسپیشل جو انسٹرکشنز دیے گئے وہ کیا تھے کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل میں کسی کے کوئی برائی ہو تو وہ اس کے دل میں کوئی یعنی خیال پیدا ہو جائے. ہاں تم اچھی بات کہو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا انسٹرکشن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تو یہاں پر سیکھنے والی بات یہ ہے کہ دعوت دین کا کام کرنے والے اور دین سیکھنے والے، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. یعنی جو دین سیکھ رہا ہے، طالب علم ہے، وہ ایک عام انسان ہے، اور جو سکھا رہا ہے وہ ایک خاص انسان ہے. تو سیکھنے والے اور سکھانے والے کے اندر ڈیفرنس ہونا چاہیے. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نبی کی بیویاں ہو، تمہارا ایک خاص اسٹیٹس ہے، تمہاری فیملی ایک خاص اہمیت کی حامل ہے. تمہاری فیملی میں جو کچھ بھی ہوگا اس کا ایفیکٹ عام لوگوں پر ہوگا. عام لوگ اپنی زندگیوں کے لیے تمہاری زندگیوں کی طرف دیکھیں گے، تمہارے اخلاق کی طرف دیکھیں گے. تو سب سے پہلا ان کو ان کا نام لے کر فیملی کا بتایا گیا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اور سب سے پہلا انسٹرکشن ان کو یہ تھا کہ جب تم کسی یعنی نامحرم سے، غیر آدمی سے بات کرو تو اپنی بات میں نرمی نہ لاؤ، اس میں لچک نہ پیدا کرو، بلکہ صاف اور سیدھی بات کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے عورتوں کی بات چیت، عورتوں کی آواز اور عورتوں کا لب و لہجہ، اس میں بھی کشش ہوتی ہے. اور جب عورتیں جن کے لب و لہجے میں مٹھاس ہو، ان کے انداز میں نرمی ہو، لچک ہو، اپنائیت زیادہ ہو، تو آپ دیکھیں گے کوئی بھی مرد ان کی آواز کا دیوانہ ہو سکتا ہے اور اس کے تعلق سے اپنے دل میں، اپنے نفس میں کوئی خیال پیدا کر سکتا ہے.
تو اسی لیے یہاں پر پہلا انسٹرکشن یہ دیا گیا کہ تم عام نہیں ہو. پھر دوسرا یہ کہ جب مردوں سے نامحرم سے بات چیت کرو ضرورتاً تو پھر تمہارے لہجے میں اور تمہارے انداز میں ایک یعنی انتہائی شفافیت ہونی چاہیے, صفائی ہونی چاہیے, اس میں کوئی اپنائیت نہ ہو. اپنائیت کا معنی یہ بھی نہیں ایک دم کڑک آواز ہو, بلکہ ایک نارمل لہجے میں بات ہونی چاہیے, اس میں کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے, کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے, مٹھاس نہیں ہونی چاہیے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر عورت کی آواز اور انداز میں اٹریکشن اللہ نے رکھا ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی آواز اچھی ہے اس وجہ سے زیادہ ہوگا, ایسا نہیں ہے. ہر عورت کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھا ہے, لیکن اس کو کیسے کرنا چاہیے؟ نرمی نہ پیدا کی جائے بلکہ سادگی سے بات کی جائے, تو پھر اس کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ کلیئر کٹ بتا دیا گیا. پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اے نبی اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. تیسرا انسٹرکشن ہے کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. کیا مطلب ہے؟ کہ تم عام عورتوں کی طرح, جاہل عورتوں کی طرح نہ پھرو. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی جو خاص خواتین ہیں وہ عام عورتوں کی طرح جو یعنی ناپسندیدگی کی نظر سے بتایا گیا ہے کہ گھروں سے باہر ہی رہتی ہیں, زیادہ تر ٹائم ان کا باہر گھر سے گزرتا ہے. تو یہ پسندیدہ نہیں ہے عورت کے لیے. اسلام میں یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ سیر سپاٹوں میں لگی ہوئی ہیں, ہر چھوٹے کام کے لیے خود ہی باہر نکل رہی ہیں. محرم کو بیٹے ہیں, شوہر ہے, باپ ہے, اس کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے اور خود ہی ہر کام کے لیے باہر نکل رہی ہیں. یہ مناسب نہیں. یہ اس طرح کی حرکت کرنے والی عورتوں کو عام عورتیں قرار دیا گیا ہے. یعنی ان میں کوئی خاص خوبی نہیں ہے, ان کو عام کہہ دیا گیا. خاص عورتیں جو ہوتی ہیں جن میں خاص خوبیاں ہوتی ہیں وہ عام عورتوں کی طرح ہر وقت باہر نہیں رہتی ہیں. ہر وقت باہر رہتی ہیں, ہر شاپنگ کر رہی ہیں, سیر سپاٹے کر رہی ہیں, گھومنے جا رہی ہیں, ان سے ملاقات ان سے ملاقات, یہ ہر دن کچھ نہ کچھ پروگرام بنا رہتا ہے. تو یہ غلط بات ہے, یہ اچھی نشانی نہیں ہے. اور امہات المومنین کو بتا دیا گیا کہ تم خاص ہو اور تم یہ سیر سپاٹوں میں, یہ گھومنے پھرنے میں مطلب. تو اس کے سلسلے میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ حضرت سودا نے اس آیت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو وہ حج اور عمرے کے لیے بھی باہر نہیں نکلی, وہ گھر میں ہی بیٹھی رہی. انتقال ہونے تک وہ اپنے گھر میں ہی رہتی تھی. حضرت عائشہ نے تعلیم و تربیت کے لیے گھر سے باہر نکلی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دونوں بھی چیزیں ہیں, کمپلیٹلی گھر سے باہر نہ جانا بھی اور پھر ضرورتاً گھر سے باہر نکلنا الاؤڈ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے اور بے پردہ نہ رہے, جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی ہے. انہیں جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ان کو جاہل قرار دیا گیا ہے یہاں پر. یعنی جاہلیت کی جو عورتیں ہیں, جو جاہل عورتیں ہیں, وہی پردہ نہیں کرتی ہیں. تم جاہل نہیں ہو, تم نبی کی بیویاں ہو, یہ بتایا گیا. یہ قرآن کی آیت ہے. اور پھر حکم دیا گیا نماز قائم رکھو, زکات دو اور اللہ اس کے رسول کی حکم کی پابندی کرو. اے نبی کے گھر والوں, تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے. تو آپ دیکھیں گے یہ حرکات کو ناپاکی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ مرد سے نرم آواز میں بات چیت کرنا, باہر گھومتے پھرتے رہنا, گھروں میں ٹکی بھی نہ رہنا, اور بناؤ سنگار کر کے یعنی باہر نکلنا, یہ ناپاکی کی نشانی ہے, یہ غلط نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کو پاک و صاف کر دے. تو ان اخلاقی برائیوں سے بچیں گے تو آپ دیکھیں گے ان کو پاک و صاف ستھری خواتین قرار دیا گیا. سبحان اللہ. تو ان پر اللہ کا خاص فضل تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص احکامات دیے گئے تھے. اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں, حکمت, بے شک اللہ ہر باریک بین جاننے والا اور خبردار ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے, تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے گھر سے یہ آیتیں ساری دنیا میں پھیلتی ہیں. تو تم خود قرآن کے پڑھنے والے ہو, تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے, تم حاملین قرآن ہو, تو پھر تم یہ ایسی حرکتوں میں کیسے ملوث رہ سکتی؟ تم کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نبی کے گھرانے کو مخاطب کر کے ان باتوں کا ان کو حکم دیا گیا. الحمدللہ. تو تمام امہات المومنین جو ہیں ان تمام باتوں سے بہرمند تھی اور اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ ان معاملات میں احتیاط برتی تھی. اور حضرت حفصہ بھی بہت سختی سے ان چیزوں کی پابندی کیا کرتی تھی.
اب آئیے تھوڑا سا میں بار بار آپ کو غیرت خودداری کا لفظ استعمال کر رہی تھی آج میں، تو آپ دیکھیں گے غیرہ کیا چیز ہے، غیرت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی غیرہ از اے سینس آف سنسیئر کنسرن اینڈ پروٹیکٹیونیس. یعنی غیرت کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر یعنی بہت زیادہ کسی بھی چیز کو لے کر پروٹیکٹیونیس پیدا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ وہ چیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور خاص طور پر اپنا جو محرم ہے اس کے سلسلے میں، جیسا شوہر ہے یا باپ ہے، بیٹا ہے، تو اس کے سلسلے میں بہت زیادہ غیرت کا پایا جانا، بہت زیادہ پروٹیکٹیونیس کا پایا جانا، اس کو غیرہ کہتے ہیں. اور غیرت اور خودداری کیا ہے؟ یہ صرف it is not limited to males and is a beautiful necessary trait when expressed correctly. تو آپ دیکھیں گے یہ جو غیرہ ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے ہم اپنی لائف میں استعمال کریں گے تو بہت فائدے مند ہے، اور یہ بہت ہی اچھی چیز ہے کہ انسان کے اندر غیرت کا پایا جانا بہت ضروری ہے. ہم اکثر اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے کہ بے غیرت ہو گئے ہیں، آنکھ کا پانی مر گیا ہے بے حیائی کو دیکھتے دیکھتے. تو یہ کیا ہے؟ انسان جب برائی کو دیکھتا ہے اور برائی کو مسلسل دیکھنے اور سننے اور بولنے کی وجہ سے کیا ہے، اس کے اندر شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے غیرت کا مر جانا. تو دین میں یہ جو غیرت ہے مردوں میں بھی پائی جاتی ہے اور عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور اللہ نے ان کو باپ بیٹے اور بھائی کو اپنی فیملی کے سلسلے میں ان کا غیرت مند ہونا بہت ضروری ہے. اور اسلام میں خاص طور پر ہمیں یہ چیز کی تاکید کی گئی ہے کہ نہ صرف مردوں میں بلکہ عورتوں میں بھی غیرت کا پایا جانا ضروری ہے. اور یہ چیز حضرت حفصہ میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی، لیکن تھوڑا سا باؤنڈری اگر کراس ہو جائے تو یہ جلسی میں آ جاتی ہے. تو آپ میں جلسی نہیں تھی، غیرہ تھی، آپ میں غیرت بہت زیادہ تھی. تو الحمدللہ اس غیرت کی وجہ سے آپ دیکھیں گے ہر معاملے میں بہت زیادہ کسی بھی چیز کو بہت سیریس لے لیتی تھی اور بہت زیادہ پروٹیکٹیو ہو جاتی تھی. یہ چیز ہمیں آپ کی یعنی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے، اور آپ اس چیز کو بہت اہمیت دیا کرتی تھی، اور پوری لائف میں آپ کے ہمیں یہی چیز ملتی ہے. آپ کے سلسلے میں خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ عائشہ remarked that among wives of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam only she could compare with her. Her life is exemplary, brought up as she was by a companion of the caliber of Umar bin Khattab. تو حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ یعنی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ جو تھیں یعنی ایک ہی عمر کے قریب کے 2-3 سال کے چھوٹے بڑے کی طرح تھے، ہم عمر تھے دونوں. اور پھر دوسرا دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ کی بیٹیاں تھیں، اور پھر دونوں میں شادی سے پہلے سے ہی بہت دوستی تھی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا حصہ بنی حضرت حفصہ حضرت عائشہ کے بعد، تو یہ ساری چیزیں یعنی ان کی دوستی کو، ان کے رشتے کو مضبوط کرنے میں بہت زیادہ فائدہ دیا. تو یہ دونوں بہت کلوز فرینڈس تھیں. تو حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ یہ جو تھی یعنی ان کو حضرت حفصہ کو حضرت عائشہ سے کمپٹیشن یعنی کمپیئر کرنے میں، کمپٹیشن میں جو تھا پازیٹیو وے میں ہمیشہ رہا کرتا تھا. الحمدللہ. تو آپ دیکھیں گے جب بھی کوئی معاملات ہوتے تھے ہاؤس ہولڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ دونوں اکثر آگے آگے رہتی تھیں. اور حضرت عائشہ کو بھی یعنی اولاد نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن حضرت حفصہ جو ہیں ان کی پہلی شادی ہوئی تھی، لیکن ان کو پہلے شوہر سے حضرت حفصہ کو بھی اولاد نہیں تھی، اور پھر ان کو بھی اللہ کے نبی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے. تو ان کی ساری چیزیں سملر تھی، یعنی سملر سچویشن تھے، ساری چیزیں کی بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں. شاید اس وجہ سے بھی دونوں کے درمیان ایک کمپٹیشن کا بھی رشتہ تھا اور ایک دوستی کا رشتہ تھا. تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ کا جو رشتہ ہے یہ اپنے پہلے شوہر سے بھی بہت اچھا تھا، اور دونوں میاں بیوی میں بہت محبت تھی، اور دونوں اسلام ایک ساتھ قبول کرے تھے. اور پھر آپ دیکھیں گے یعنی ہجرت میں بھی پہلی بار حبشہ اور دوسری بار مدینہ دونوں نے ساتھ مل کر کی تھی. لیکن جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ جو وکٹری ہے، جو فتح ہے جنگ بدر میں، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمیشہ جو کامیابی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. اس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے محنت کی، میں نے کوشش کی، میرے میں خوبیاں ہیں، اس وجہ سے کامیابی ہوئی ہے، نہیں، بلکہ کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور آپ کے شوہر کے انتقال نے آپ کو کافی صدمے سے دوچار کیا، لیکن آپ نے اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیا اور بہت زیادہ عبادت کرنے لگی اور اس مسئلے سے نکل آئیں، اور پھر امیڈیٹلی آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا. تو آپ کے سلسلے میں ہمیں ملتا ہے
کہ جابر بن عبداللہ کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حفصہ جو ہے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ کو بتایا کہ جو لوگ بھی یعنی صلح حدیبیہ کی بیعت رضوان کی ٹریٹی میں شامل تھے وہ تمام کے تمام جنت میں جائیں گے, دوزخ میں نہیں جائیں گے. تو یہاں پر غور فرمائیے کہ حضرت حفصہ کو یہ چیز نہیں مطلب کلک کری, تو انہوں نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اریٹیٹ ہو گئے, مگر آپ دیکھیں اللہ کے نبی اریٹیٹ ہوئے ہیں آپ کے سوال کرنے کی وجہ سے, تو آپ نے کیونکہ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی تھی تو آپ نے اس سے متاثر نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اریٹیٹ ہوئے ہیں, بلکہ وہ علم سیکھنے میں اتنی زیادہ آگے تھیں کہ وہ چاہتی تھیں کہ میں پوری بات سمجھ لوں, اور صرف ان کی نیت یہ تھی کہ میں بات کو سمجھنا چاہتی ہوں. اور جب تک حضرت حفصہ کیونکہ ذہین تھی, ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی, کوئی چیز ان کو صحیح طریقے سے, تو پھر وہ جب تک ان کو سمجھ میں نہیں آتی وہ سوال کیا کرتی تھی. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً یعنی سوال کیا اور کہا کہ یہ بات تو ایسی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ مریم میں فرمایا ہے کہ ہر انسان جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جہنم کے اوپر سے نہ گزرے. یہ تو سورہ مریم میں آیا, فوراً آیت کوٹ کی انہوں نے سوال کیا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی جواب دیا اور ان کو تسلی ہوئی, تب وہ خاموش ہو گئی. تو آپ کی فطرت کا یہ دوسرا حصہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, آپ کے اندر جو کوالٹی تھی کہ آپ دین سیکھنے کے معاملے میں بہت آگے تھی. پھر دوسرا, جب تک کہ دین آپ کو سمجھ میں نہیں آ جاتا آپ مسلسل سوال کرتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلتے ہوئے چہرے کے رنگ کو بھی وہ مطلب اہمیت نہیں دیتی تھی, کیوں کہ مجھے سمجھنا ہے, مجھے نہیں سمجھ آیا ہے, اور وہ ڈر کے خاموش نہیں ہو جاتی تھی, بلکہ وہ اچھے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ انہوں نے سوال کیا اور انہوں نے آیت کوٹ کی, تو اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا. جب ان کو سمجھ میں آ گیا تو پھر وہ خاموش ہو گئی. تو اس وجہ سے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت حفصہ کی یعنی تعلیم کا انتظام کیا تھا, کہ حضرت حفصہ کو آپ نے خاص طور پر حکم دیا تھا کہ اس زمانے میں ایک صحابیہ تھی حضرت شفا, ان کو وہ پڑھنا اور لکھنا جانتی تھی, تو آپ نے حضرت حفصہ کو حکم دیا تھا کہ تم شفا سے جو ہے پڑھنا اور لکھنا سیکھ لو. تو حضرت شفا جو ہے حضرت حفصہ کو سکھانے کے لیے ان کے گھر آیا کرتی تھی. تو اس زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ ان کی جو ٹیچر ہیں شفا حضرت حفصہ کو پڑھا رہی تھی یعنی پڑھنا اور لکھنا سکھا رہی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے اور دیکھے کہ یہ ان کو پڑھا رہی ہیں, ان کو سکھا رہی ہیں. تو فوراً آپ نے فرمایا کہ تم ان کو حفصہ کو رقیہ نمل سکھا دو. رقیہ نمل بول کر آپ وہاں سے مسکراتے ہوئے چلے گئے. تو تھوڑا سا میں یہاں پر رقیہ نمل کیا چیز ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ عربوں میں کلچر تھا کہ وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو شادی ہونے سے پہلے یعنی ماں باپ جو ہے نصیحتیں کیا کرتے تھے کہ یہ شوہر کے گھر میں جا رہے ہیں تو شوہر کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے, شوہر کے ساتھ بات چیت کس طرح سے کرنا چاہیے, شوہر کے گھر میں یعنی شوہر کی پسند ناپسند, ناراضگی, خوشی, یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی اس طرح کی نصیحتیں ماں اور باپ اپنی بیٹیوں کو کیا کرتے تھے, اور اس کو رقیہ نمل کہا جاتا تھا کہ نکاح سے پہلے بیٹیوں کو نصیحتیں جو ماں اور باپ کیا کرتے تھے کہ شوہر کے ساتھ کیسا رہنا ہے اور شوہر کی رضامندی اور ناراضگی کا خاص طور پر خیال رکھنا, یہ سکھایا جاتا تھا. یہ عربوں کا کلچر تھا. تو جب شفا حضرت حفصہ کو پڑھا رہی تھی تو اللہ کے نبی نے یعنی مزاحیہ طور پر کہا کہ ان کو تم رقیہ نمل بھی سکھا دو, یعنی جوک کے طور پر آپ نے کہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حفصہ میں آپ ایک قسم کی آؤٹ اسپوکن تھی, یعنی فٹ سے آپ جواب دے دیتی اور فٹ سے آپ سوال کر لیتی. تو یہ جو آپ کی آؤٹ اسپوکن ہونا اور فٹ سے مطلب بلا جھجک بلا ڈر سوال کرنا, بلا جھجک کوئی بات کا جواب دینا یا اس کو کاؤنٹر کرنا, یہ آپ کے اندر پایا جاتا تھا. تو اس سلسلے میں ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا ان سے, اور یہ تنزیہ طور پر بولتے ہیں نا مذاقاً آپ نے کہا کہ تم ان کو پڑھنا اور لکھنا سکھا رہی ہے, رقیہ نمل بھی سکھا دو. تو ان لوگوں کو معلوم تھا رقیہ نمل کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری سکھا دو ان کو. آپ نے اس کا مطلب یہ تھا, تو آپ نے خالی کا رقیہ نمل بھی سکھا دو, اور آپ مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل گئے.
تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت حفصہ کے اندر بے باکی تھی اور بلا جھجک آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ہوتی تو پوچھ بھی لیتی تھی اور کوئی بات کو کاؤنٹر بھی کرتی تھی اور سم ٹائمز آپ پلٹا کر دو بدو جواب بھی دے دیا کرتی تھی. تو اس کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے خاص طور پر ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ کس طریقے سے یعنی آپ جو رقیہ نمل سکھاؤ بول کے حضرت شفا کو بولا تھا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ حضرت عمر جو ہے گھر میں کسی بات پر ناراض ہو رہے تھے ان کی بیوی پر. تو ان کی بیوی نے ایک بولے تو آپ دوسرا جواب دے رہی تھی. تو حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی کہ ہماری خواتین جو عرب خواتین کا ایک طریقہ ہے کہ ان کو شادی سے پہلے سکھایا جاتا ہے کہ شوہر کو پلٹا کے جواب نہ دیں اور دو بدو انہوں ترکی بترکی کہا جاتا ہے یعنی انہوں ایک بولتے اپن ایک بولتے انہوں ایک بولتے اپن ایک بولتے. اس طرح سے سختی سے منع کیا جاتا ہے بچیوں کو اور ان کی تربیت میں یہ بات شامل تھی. جب آپ کی بیوی نے دو بدو جواب دینا اور ترکی بترکی جواب دینے لگی تو آپ بڑے حیرت زدہ ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا. مکے میں جب تک ہم تھے ہماری عورتیں ہمارے سامنے میں نے منہ نہیں کھولتی تھی لیکن جب سے ہم مدینہ آئے ہیں یہ پلٹا پلٹا کے جواب دے رہی ہے اور میری بیوی بھی خود مجھے جواب دے رہی ہے. انہوں نے اس طرح سے اپنی بیوی سے بات کی. تو ان کی بیوی نے حضرت عمر کی فوراً کہا کہ تم مجھے ٹوک رہے ہو کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو کیوں جواب دے رہی ہو اور تم حیرت کا اظہار کر رہے ہیں. جا کر دیکھو تمہاری بیٹی جو حفصہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسے ہی جواب دیتی ہے ایسے ہی ترکی بترکی جواب دیتی. حضرت عمر کو بڑی حیرت ہوئی اور وہ فوراً حضرت حفصہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی پلٹا کے جواب دیتی ہو ترکی بترکی جواب دیتی ہو کوئی کسی بات پر. تو حضرت حفصہ نے کہا ہاں کبھی کبھی ہم لوگ کر لیتے ہیں. تو آپ نے ان کو نصیحت کی کہ تم اس طرح سے مت کرو کیونکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا تم پر لازم ہے اور شوہر کو جواب پلٹا کے دینا یہ صحیح بات نہیں ہے. اس سے تمہارا گھر خراب ہو سکتا ہے تمہارا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بگڑ سکتا ہے. تم اس چیز سے خاص طور پر احتیاط کرو. تو آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی بیٹی کی زندگی میں ماں باپ کا رول کیسے ہونا چاہیے خاص طور پر باپ کا رول کیسے ہونا چاہیے کہ جب یعنی بیٹیوں کی کوئی اخلاقی خرابی کا پتہ چلے تو باپ اپنی بیٹیوں کو ان کے گھر جا کے بیٹھ کے اپنی بیٹی کو آپ نے نصیحت کی. آپ نے ان کو بتایا کہ جو حرکت تم کرتی ہو مجھے معلوم پڑا ہے یہ غلط ہے اور تمہیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے اور تم اس طریقے سے کرو گی تو تمہارا گھر خراب ہو جائے گا تمہارا گھر برباد ہو جائے گا اور اللہ کے نبی سے تم اس طرح سے مت کیا کرو. پھر ایک مرتبہ کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے ہمیشہ حضرت حفصہ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں جو رول ہے یا کچھ واقعات ہوتے آپ کو پتہ چلتا تو آپ پریشان ہوتے اور جا کے حضرت حفصہ کو نصیحت کرتے کہ حفصہ تم اس طرح سے مت کرو. ایک تو تمہارا گھر خراب ہوگا تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ خراب ہوگا اور پھر دوسرا میرے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی کیونکہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے. پھر دوسرا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑے ہوئے تھے. تو تمہارے اس رویے سے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے اور تم اس طرح سے رویہ اختیار کرو گی تو میرے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی میرے لیے پریشانیاں بڑھ جائیں گی. تو ہمیشہ ان کو یہ کہتے کہ تم میرے لیے مشکلات اور پریشانیوں کو مت بڑھاؤ. پھر حضرت عائشہ کے سلسلے میں بھی ایک مرتبہ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ نے ان کو نصیحت کی کہ تم اپنے آپ کو حضرت عائشہ سے کمپیئر مت کرو ان کی برابری کا دعویٰ مت کرو. کیوں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں تو ان کی خاص مقام حضرت عائشہ کا تم اپنے آپ کو بھی اس مقام کی میرا بھی مقام ویسا ہے مت سمجھو. حضرت عائشہ کے مقام کی برابری مت کرو اور تم یہ جو برابری کرنے جاتی ہو اس کی وجہ سے پھر تم مشکلات اٹھاؤ گی تم پریشانی کا شکار ہو جاؤ گی. تو یہاں پر آپ دیکھیے باپ جو ہے ہر وقت اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں. اپنی ماں باپ کا یہ کام ہے کہ شوہروں کے ساتھ صحیح رہنے کے لیے ماں باپ بیٹیوں کو نصیحت کریں نہ کہ ان کے گھر کے حالات ہر معاملے کی خبر رکھیں اور پھر اس کے بعد ان کے گھروں میں تمہارے شوہر کے ساتھ تم ایسا کرو یعنی غلط مشورے دینا ان کے گھریلو معاملات میں میاں بیوی کے معاملات میں پڑھنا اور انفارمیشن لینا پھر مشورے دینا پھر ایسے کرو ویسے کرو. دن میں 2 بار 4 بار بیٹیوں کو فون کرنا یہ ساری چیزیں سوائے بیٹیوں کے گھر تباہ کرنے کے کچھ نہیں کرتی.
माँ बाप को बेटियों के निकाह कर देने के बाद उनकी जिंदगी में एक हद तक मदाखलत करना है, और वो मदाखलत किस हद तक है, जब बेटियों के घर में मियाँ बीवी के दरमियान नाइतफाक़ी हो रही है या कोई अखलाकी खराबियों की वजह से कोई मामलात हो रहे हैं, तो अक्सर लोग अपनी बेटियों की बुराइयों को देखते नहीं हैं, बल्कि दामाद, उनके ससुरे या उनके अतराफ के जो भी लोग हैं उनके अंदर ही उनको बहुत ज्यादा कीड़े नजर आते हैं। अपनी बेटी में, अपने बेटियों में कोई कीड़े नजर नहीं आते। तो ये बहुत गलत बात है। सही इस्लामी तरीका तो यही है कि हम अपनी औलाद को नसीहत करें, अपनी औलाद को सही तरीका इख्तियार करने का हुक्म दें, और शोहर के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए बार बार बेटियों को नसीहत करें। किसी भी उम्र में, किसी भी वक्त, अगर माँ बाप जिंदा है और बेटियां भी 60 के हो, 70 के हो, लेकिन वो अपने शोहर के साथ उनके ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, तो माँ बाप का ये काम है कि अपनी बेटियों को नसीहत करें और समझाएं कि तुम अपने ताल्लुकात को अपने शोहरों के साथ अच्छा रखो, ये तुम्हारे घर और तुम्हारे सुकून के लिए बेहतर चीज है। तो इसी वजह से हजरत हफ्सा में जो गीरा बहुत ज्यादा था, और फिर आप बहुत यानी कॉन्फिडेंट थी, तो उसकी वजह से आप बहुत जल्दी यानी पलटा के मैंने कोई बात होती तो पूछ लेती या बोल देती, और जब तक खुद को तसल्ली नहीं हो जाती, खामोश नहीं रहती। तो ये जो चीजें थी, जो गैर मामूली काबिलियत थी आपके अंदर इन बातों की, इसकी वजह से भी बाज मरतबा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में प्रॉब्लम्स पैदा हो गए थे, यानी वाकयात हो गए जिनका जिक्र कुरान में आया है। तो सबसे पहला मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके ताल्लुकात कैसे थे, तो मैंने आपको पहले बताया कि बाप के साथ उनके ताल्लुकात कैसे थे। बाप और बेटी का रिलेशनशिप बहुत कॉर्डियल था, बहुत ही ओपन था, कि बाप अपनी बेटी को नसीहत कर सकता है, बेटी अपने बाप को कोई बात बता सकती है। तो बेटी और बाप के दरमियान एक नॉर्मल रिलेशन और कम्युनिकेशन जो था वो बहुत ही क्लियर था, और इस मामले में बाप नसीहत किया करते थे। फिर दूसरा आप देखेंगे, आपके पहले शोहर से भी आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आपके ताल्लुकात बहुत बेहतरीन थे। लेकिन एक दो वाकयात जो है अल्लाह ताला ने यानी कमजोरियां जब यानी जाहिर हुई, तो अल्लाह ने नबी की फैमिली को मुखातिब करके फरमाया कि तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम्हारा घराना आम नहीं है, तुमसे ये जो कमजोरियां का ज़ुहूर हुआ है ये नहीं होना चाहिए, और उनको तंबीह की गई और उनको समझाया गया। तो इसके सिलसिले में आप देखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका जो रिलेशनशिप था, उसके सिलसिले में दो वाकयात पेश आए हैं जिनका जिक्र सूरह तहरीम में आया है, और अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम की आयतें नाजिल फरमा के ये बात बयान की कि या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मरज़ात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम, यानी ए नबी तुम क्यों उस चीज को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है, क्या इसलिए कि तुम अपनी बीवियों की खुशी चाहते हो, अल्लाह माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो इसमें आप देखेंगे और भी आगे की आयतें हैं जिसमें सूरह तहरीम में दो वाकयात का जिक्र है। पहला वाकया जिसको इवेंट ऑफ हनी कहा जाता है, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी तंबीह की है और बताया है कि जिस चीज को अल्लाह ने हलाल कर दिया है तुम इसको हराम नहीं कर सकते, और खास तौर पर तो अपनी बीवियों की खुशनुदी के लिए, उनको खुश करने के लिए जो चीज अल्लाह ने हलाल करार दी है तुम इसको हराम नहीं कर सकते। तो इसको शहद का वाकया करार दिया जाता है। तो स्कॉलर्स ने तफसीर की किताबों में दो वाकयात लिखी हैं। पहला वाकया ये कि ये आयत उस वाकये के बाद नाजिल हुई बताया गया है। तो ये वाकया क्या था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आपकी 11 बीवियां और 2 कनीजें थी, या एक कनीज थी आपकी, तो आप और पूरों के हुजरे जो घर हैं बाजू बाजू में ही थे। तो आपका मामूल था कि असर के बाद आप पूरी अज़वाज मुतहरात के बाद थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाते और दिन भर की खैर खबर लेते, ये आपका मामूल था। तो एक मरतबा आप कुछ ज्यादा देर ज़ैनब बिन्ते जहाश के घर पे ठहर गए, तो ये इग्नोर हो गया। फिर दूसरे दिन भी आपको वहीं देर हो गई, तीसरे दिन भी वहां पर देर हो गई। तो इन दोनों को, हजरत आयशा और हजरत हफ्सा को, इन दोनों ने टीम अप थे, ये इनकी एक टीम की तरह थी ये दोनों की। तो दोनों को तशवीश हुई कि अल्लाह के नबी क्यों हजरत ज़ैनब बिन्ते जहाश के पास ज्यादा देर ठहर रहे हैं। तो फिर दोनों को जुस्तदी हुई और दोनों की टीम तो थी, तहकीक की, तो पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई शरबत जो है आप पिला रही हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफी पसंद है। और ज़ैनब बिन्ते जहाश के सिलसिले में आता है कि वो बहुत ही यानी वो भी काबिल और ज़हीन खातून थी और वो खाना पकाना बहुत अच्छा जानती थी, और अल्लाह के नबी को उनके हाथ का खाना पसंद भी था।
تو یہ جو چیز ہے اس وجہ سے جو مشروب پلا رہی ہیں ڈرنک آپ کو پسند آ رہا ہے اس وجہ سے آپ وہاں پر بیٹھے. اب ان دونوں نے کیا کی آپس میں ٹیم کی اور دوسرے ازواج مطہرات کو بھی بعض اسکالرز کہتے ہیں شامل کر لیا اور کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں تو کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے. تو مغافر ایک ایسے پھل کا شہد ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا. تو ان لوگوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھا کے معلومات کا ٹیم اپ کی اور سب کو بتا دیا. تو سب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے آئے تو کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے. اللہ کے نبی بہت نفاست پسند اور بہت ہی صاف ستھرے رہنے والے انسان تھے. کسی قسم کی بدبو آپ کو سخت ناگوار گزرتی تھی. تو آپ کو یہ بو پسند نہیں تھی اور آپ نے فوراً جب سب نے ایسے ہی کہا 3-4 امہات المومنین نے تو فوراً آپ کیا کریں عہد کر لیے کہ آج کے بعد میں مغافر کا شہد یعنی شربت نہیں پیوں گا. تو یہ چیز اللہ کو سخت ناپسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نازل فرما کے بتا دیا کہ جو چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے صرف بیویوں کی خوشنودی کی خاطر اس کو تم حرام مت کر لو. تو یہاں پر ہمیں ایک چیز بہترین نقطہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے کس حد تک جاتے ہیں. یعنی مرد اپنی عورت کی خوشی کے لیے اگر وہ خوش ہوتے ہیں تو کس حد تک جاتے ہیں اور ان کی ہر بات یہاں تک کی بھی جو حلال چیز ہے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. یعنی مرد کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ مرد اپنی بیوی اپنی عورت کی خوشی کے لیے یعنی اس حد تک جاتے ہیں کہ وہ حلال بھی حرام کر لیتے ہیں. تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت کے ریلیشن میں اکثر ہمیں یہی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. جن کے درمیان محبت ہوتی ہے وہ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے اپنے ماں باپ سے بھی رشتہ ختم کر لیتے ہیں. یعنی بیوی کو کوئی چیز نہ پسند تو انہوں بھی نہیں پسند کرتے, انہوں نہیں کھاتے تو انہیں بھی نہیں کھاتے. تو یہ جو ایک محبت کا اظہار ہے اس میں اصل یہ ایک محبت کا اظہار تھا جو اللہ نے مرد کی فطرت میں رکھا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹوکا اور کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نبی ہیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگ آپ کو فالو کر کے سب لوگ پھر ایسا ہی کریں گے اور یہ چیز مناسب نہیں ہے. تو اس سے ہمیں ایک نقطہ نکلتا ہے کہ جو چیز حلال و حرام کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے, اس کے سوا نبی کو بھی اس بات کا اختیار نہیں تھا. جو چیز اللہ نے حلال قرار دی اس کو حرام کرے. یہ پوائنٹ ہمیں ملتا ہے. پھر دوسرا واقعہ اس میں بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی سے کوئی راز کی بات کہہ دی تھی. The event of keeping up a secret. تو اسکالرز اکثر تفسیر کی کتابوں میں وہ سیکرٹ بات کیا تھی اور کس سے کہی گئی تھی اسکالرز نے یعنی ادب ریسپیکٹ کے طور پر مینشن نہیں کیا ہے. لیکن بعض اسکالرز نے خاص طور پر تفہیم القرآن میں بھی اس واقعے کا ذکر آیا ہے. لیکن بہت ساری کتابوں میں اس واقعے کے سلسلے میں کس سے کہی تھی, کون سے امہات المومنین اور وہ سیکرٹ بات کیا تھی, دونوں کو نہیں لکھا گیا ہے آؤٹ آف ریسپیکٹ. لیکن بعض اسکالرز نے کہا ہے کہ معلوم ہونا یعنی علم کے لیے ضروری ہے, طالب علموں کے لیے ضروری ہے. تو تفہیم القرآن میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ سیکرٹ بات جو تھی وہ حضرت حفصہ سے کہی گئی تھی اور وہ بات کیا تھی اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. لیکن اکثر اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے صرف قرطبی اور کسی ایک کتاب میں آئی ہے, باقی کہیں پر بھی وہ سیکرٹ کیا تھا اس کا ذکر نہیں آیا ہے. تو زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ ہم وہ بات کیا تھی سیکرٹ جاننے کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہے. بعض اسکالرز کا ماننا ہے. لیکن بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے والوں کو یعنی نصیحت لینے کے لیے معلوم ہونا ضروری ہے. تو اسی مناسبت سے میں تفہیم القرآن سے ہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جب حضرت حفصہ کی باری کا دن تھا آپ ان کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے. تو حضرت حفصہ کو یعنی کسی ضروری کام سے اپنے والدین کے گھر جانا پڑا. یا اسکالرز کہتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باری کے دن ان کے گھر پہنچے اس وقت حضرت حفصہ گھر پر موجود نہیں تھی. یہ دونوں باتیں آئی ہیں. ایک کہتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے گھر گئی تھی, کسی ضروری کام کی وجہ سے اللہ کے نبی آنے کے باوجود ان کو جانا پڑ گیا تھا تو آپ نے اجازت لے کر آپ گئی تھی. بعض اسکالر کہتے ہیں کہ آپ گئی بھی تھی اور اللہ کے نبی گھر پر پہنچے تو آپ نہیں تھی. خیر, تو وہاں پر جب حضرت حفصہ موجود نہیں تھی تو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ماریہ قبطیہ جو آپ کی کنیز تھیں ان کو آپ نے بلوا لیا. تو ماریہ قبطیہ کے سلسلے میں آتا ہے ان کو کیا ہے حاطب بن بلتعہ جو ہیں یعنی جو صحابی ہے یعنی صلح حدیبیہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے لیٹرز لکھے تھے, بڑے بڑے
جو بادشاہ ہیں ان کو لیٹر بھیجے گئے تھے. تو ان میں سے ایک اسکندریہ کے رومی جو ہیں ان کو بھی آپ نے ایک لیٹر بھیجا تھا جس کو مخوص کہا جاتا ہے. تو وہ بادشاہ نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن حضرت حاتب بن بلتعہ کو 2 کنیزیں دے دی. اس میں سے ایک سیرین تھی اور دوسری عیسائی تھی. اور یہ عیسائی جو تھی رومی جو تھی وہ ماریا قبطیہ تھی. تو ماریا قبطیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ بہت ہی حسین خاتون تھی اور غیر معمولی حسن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. اور جب یہ حاتب بلتعہ دونوں کنیزوں کو لے کر آئے تو حضرت حاتب کی یعنی تبلیغ کی وجہ سے یہ دونوں راستے میں ہی اسلام قبول کر لی تھی. تو آپ نے لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا کہ یہ بادشاہ نے تحفتاً آپ کو یہ یعنی کنیزیں دی ہیں. تو آپ نے ماریا قبطیہ کو رکھ لیا اور دوسرے انہوں نے کسی اور صحابی کو دے دیا سیرین کو. تو جب آپ نے ان کو کنیز کے طور پر لے لیا تو یہ بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت تھی. تو تمام امہات المومنین ان کو دیکھنے گئی. تو حضرت عائشہ کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ مجھے ماریا قبطیہ کو دیکھ کر کچھ فیل ہوا تھا, مجھے کسی اور سے نہیں فیل ہوا, ان سے مجھے فیل ہوا. تو اللہ کے نبی نے, کیونکہ یہ ایک بادشاہ کی طرف سے آئی تھی, اچھے خاندان کی تھیں اور آپ کو بہت پسند بھی آئی تھی, تو آپ نے ان کو اپنے یعنی ازواج مطہرات کے جو حجرے ہیں ان سے ایک 40 کلومیٹر دور فاصلے پر ان کو الگ سے رکھا تھا آپ نے. تو یہاں پر حضرت حفصہ نہیں تھی تو وہ ان کو بلا لیا آپ نے, وہ آ گئی. اور جب آپ ان کے ساتھ یعنی گھر میں تھے تو حضرت حفصہ واپس آ گئی. جیسے ہی حضرت حفصہ نے ماریا قبطیہ کو اپنے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھ لیا, ان کی جو غیرت اور خودداری ہے وہ بھڑک اٹھی اور انہوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی, میرے گھر میں میرے باری کے دن آپ ان کے ساتھ ہیں. یعنی اتنا زیادہ ان کو برا لگا, انہوں نے اللہ کے نبی سے ایسے فرما دیا. تو اللہ کے نبی کو بھی ایک دم اچھا نہیں لگا کہ واقعی میں نے حفصہ کو ناراض کر دیا. اور یہ بات یہ بھی تھی کہ ان کا دن تھا, ان کی باری تھی. یعنی ان لوگوں کے اندر یہ جذبہ تھا کہ میرا جس دن باری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو میرے لیے ہی رہے, کم از کم اس دن کوئی دوسرا نہ ہو. تو پورے امہات المومنین کے اندر یہ چیز تھی, لیکن حفصہ میں زیادہ تھی. اور جیسے انہوں نے دیکھا یعنی ان کو بہت ناراضگی ہوئی اور انہوں نے اس طرح سے بول دیا. تو اللہ کے نبی کو اچھا نہیں لگا اور آپ ان کے آنسو پوچھنے لگے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے, میں نہیں, آئندہ سے نہیں کروں گا, اور ان کے ساتھ ہیں آپ, ماریا قبطیہ کے ساتھ ہیں میرے گھر میں, ایسا اس طرح سے بات کی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, میں اب آئندہ کبھی ماریا قبطیہ کے ساتھ نہیں رہوں گا. ان کو بھی آپ نے اپنے اوپر یعنی قسم کھا لی کہ اب آج کے بعد میں ماریا قبطیہ سے کوئی تعلق نہیں قائم کروں گا, ان کے پاس نہیں جاؤں گا. اور آپ کے آنسو پوچھتے جاتے اور آپ سے وعدہ کر رہے تھے کہ آج کے بعد کبھی بھی میں ماریا سے یعنی تعلق نہیں قائم کروں گا. تو یہ بات آپ نے جب وعدہ کیا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے, ان کے آنسو پوچھے, تو حضرت حفصہ خوش ہو گئی اور خاموش ہو گئی. لیکن پھر آپ نے یہ بولا کہ یہ بات کہ میں نے ماریا کو اپنے اوپر مطلب وہ کر لیا ہے, اب میں ان سے کوئی تعلقات رکھنے والا نہیں ہوں, یہ بات تم حضرت عائشہ کو مت بتانا. اللہ کے نبی نے ان سے کہا. لیکن حضرت حفصہ کے لیے ایک بولتے نا ایک پرائڈ کی بات تھی اور ایک اچیومنٹ کی بات تھی کہ میں نے ماریا قبطیہ سے ملنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا ہے اور اللہ کے نبی نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے. تو یہ خوشخبری تو انہیں اپنی دوست سے شیئر کرنی تھی حضرت عائشہ سے. فوراً انہوں نے یہ بات, اللہ کے نبی نے منع کیا کہ تم عائشہ سے اور کسی بھی ازواج مطہرات سے یہ بات نہیں کہنا کہ ماریا کو میں نے اپنے لیے روک لیا ہے. اور کیونکہ کوئی بھی بات ہوتی تو پوری ہاؤس ہولڈ میں پھیل جاتی, پوری امہات المومنین تک پہنچتی, پھر یہ چہ گویاں ہوتی, ایک نارمل گھرانہ تھا. تو فوراً حضرت حفصہ نے اللہ کے نبی کے وعدہ دینے کے باوجود حضرت عائشہ کو یہ بات بتا دی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے پوچھا کیا تم نے یہ بات کسی کو بتائی ہے؟ تو انہوں نے پوچھا حضرت حفصہ نے, آپ کو میں نے کسی کو بتایا, کس نے بتایا؟ تو آپ نے فرمایا اس نے بتایا جو میرے پاس لے کر آتے ہیں کہیں. تو اس طریقے سے یعنی اس کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں واقعات کو بیان کر کے تنبیہ کی ہے امہات المومنین کو, تم نبی کی بیویاں ہو. اور یہ دونوں چیزیں یعنی ماریا قبطیہ کو بھی اپنے لیے منع کر لینا اور شہد کے شربت پینے سے منع کرنا, یہ دونوں باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی گئی اور آپ کو بیان کیا گیا کہ اللہ نے یہ بیوی بھی آپ پر حلال کی تھی اور آپ کو شہد بھی حلال تھا. تم صرف بیویوں کی خوشنودی کی خاطر آپ نے دونوں چیزیں اپنے لیے حرام کر لی تھی, یہ غلط ہے, آپ کو نہیں کرنا چاہیے ایسا, اور آپ کو ماریا قبطیہ کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے. اور پھر بیویوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی تمام بیویوں کو کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتھا بندی کرو گے, یعنی گروپ بنا لو گی
और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रेशराइज करोगी, तो ये तुम्हारे लिए मुनासिब बात नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलत बातें मनवाओगी, ये बात मुनासिब नहीं है। और तुम नबी की बीवियां हैं, तुम इस तरह से करेंगी तो फिर क्या है, अल्लाह ताला तुम्हारे बदले और नई दूसरी बीवियां आ सकते हैं। तो ये वाकया पेश आया। और फिर इसके सिलसिले में जब इन्होंने बता दिया तो अल्लाह के नबी जो है हजरत हफ्सा से नाराज हो गए। और क्योंकि 2-3 वाकयात हो चुके थे हजरत हफ्सा के, तो आप इस वाकये से बहुत ज्यादा नाराज हुए और आपने हजरत हफ्सा को तलाक दे दी। जब आपने उनको तलाक दे दी तो हजरत उमर को ये बात पता चली, तो वो भागे भागे आए और उन्होंने अपनी बेटी से सवाल किया कि क्या वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको तलाक दे दी है? तो उन्होंने फरमाया, हाँ मुझे तलाक दी है, नाराजगी की वजह से दी है, मेरे लिए उनके जो फीलिंग है, मोहब्बत है, वो कम नहीं हुई है, उसमें कोई कमी नहीं आई है, सिर्फ मेरे से नाराज हुए हैं और उसमें उन्होंने मुझे तलाक दे दी है। तो ये पहली उम्महातुल मोमिनीन है, यानी पहली या दूसरी जिनको अल्लाह के नबी ने तलाक दी है। तो उम्महातुल मोमिनीन के भी तलाक होते हैं, उम्महातुल मोमिनीन के भी तलाक हुए, अल्लाह के नबी ने भी तलाक दी है। तो तलाक एकदम मायूब बात, एक बहुत ही डिग्रेड होने वाली बात ऐसी नहीं है। इंसानी मिजाज जब नहीं मिलते तो ऐसे वाकयात इमोशंस के नीचे ऊपर होने की वजह से हो सकते हैं, हमें ये चीज सीखने को मिलती है। तो बाज़ रिवायतों में आते हैं कि एक ही तलाक आपने दी और आपकी इद्दत यानी महीना गुजरने के करीब या 3 महीने गुजरने से पहले 2.5 महीने होने तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके बाद वापस आए, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आपकी इद्दत कंप्लीट होने से पहले, और उन्होंने आपको फरमाया खास तौर पर कि हजरत हफ्सा को आप वापस ले लो, यानी उनसे रुजू कर लो। तो ये जो चीज थी, यानी हजरत हफ्सा के लिए आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि हजरत हफ्सा को आप अपने उनसे रुजू कर ले और उनको वापस ले लें। तो आप, और उसकी वजह क्या बताई उनको वापस लेने के लिए, कि हजरत हफ्सा बहुत ज्यादा रोजे रखती हैं और रात में बहुत ज्यादा इबादत करती हैं, यानी ये बहुत ज्यादा इबादत गुजार हैं हजरत हफ्सा और बहुत ज्यादा रोजे रखती हैं, लिहाजा आप इनको अपने से रुजू कर लीजिए, अपने निकाह में वापस ले लीजिए। तो आप देखेंगे हजरत हफ्सा एक ऐसी खातून है जिनकी तारीफ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भिजा कर की और हुक्म दिया कि इनको वापस ले लिया जाए। और उसकी वजह बताई गई कि आप बहुत ज्यादा इबादत गुजार थी और आप बहुत ज्यादा रोजे रखती थी। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है कि आपके हक में, आपके फेवर में अल्लाह ने हुक्म दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशखबरी लेकर खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उनको ये हुक्म दिया गया, आपने इनको वापस ले लिया। तो इससे भी पता चलता है कि आपका मुकाम और मर्तबा कितना बुलंद था हजरत हफ्सा का। और अल्लाह ताला ने आपको, यानी ये जन्नती भी कहा गया कि ये न सिर्फ रोजे रखती हैं, इबादत करती हैं, बल्कि ये जन्नती भी हैं और जन्नत में आपकी बीवी हैं। ये न सिर्फ दुनिया की बीवी है बल्कि जन्नत में भी आपकी बीवी है। तो आपको खुशखबरी दी गई और आपको वापस लेने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, यानी आपकी खूबियां बयान की, अल्लाह ने आपकी खूबियों का एतराफ किया। तो इससे में पता चलता है कि खवातीन इबादत के जरिए कसरत से रोजे रखकर, कसरत से इबादत करके, नवाफिल का एहतमाम करके, रात तहज्जुद की नमाज का, ये क्या है, बड़ी से बड़े, यानी उनसे कोई गलती भी हो गई है तो उनकी वो गलतियां माफ हो जाती हैं और अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल फरमाता है। तो एक ऐसी खूबियां थी दोनों की, आपकी मुसलसल इबादत और मुसलसल रोजे, जिसने आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत की बीवी भी करार दे दिया गया। तो हमारे लिए सीखने वाली बात यह है कि हम, अगर हमसे कोई कमजोरियां, गलतियां हैं, मिजाज में कोई फर्क है, तो ये जरूरी है कि हम इबादतें भी अपनी ज्यादा कर लें। तो इससे हमारी जो गलतियां हैं, कोताहियां हैं, शोहर के साथ जो हमारी, यानी बात खुद डिसोबीडियंस हो जाता है, तरकी बतरकी जवाब देते हैं, ये जो गलतियां, कोताहियां, ये जो गुनाह हैं, शोहर की फर्माबरदारी ना करना या शोहर से यानी बहस करना, झगड़ा करना, ये सारे गुनाह हमारे माफ हो सकते हैं और इसकी वजह ज्यादा से ज्यादा इबादत और ज्यादा से ज्यादा रोजे। फिर हजरत हफ्सा से हमें, आपसे जो रिवायत की गई हदीसें हैं वो 60 हैं और ख़ास तौर पर आपने न सिर्फ शिफा से लिखना और पढ़ना सीखा, बल्कि आपने रुक़िया नमल, तो ये मजाक था, और आपने रुक़िया भी सीखा, चूंटी का जो रुक़िया है
यानी चूंटी काटने का जो रुक़या है आपने वो सीखा, और रुक़ये का तरीक़ा भी आपसे हमें मिलता है कि जब कोई इंसान बीमार हो या परेशान हो तो आपने रुक़या किस तरीके से करना चाहिए कि इंडेक्स फिंगर को ज़मीन पर, मिट्टी पर, रेत पर लगाना, और जिस जगह पर भी आपको यानी आपकी जो स्किन है जिस पे फोड़ा फुंसी कुछ भी हो गया है तो वहां पर आप उसको लगा दें। तो क्या है, और ये दुआ भी सिखाई गई, बिस्मिल्लाहि तुरबतु अर्जीना बिरिक़ति बअजीना लियुशफा सुकीमिना बिइذनि रब्बिना। ये दुआ पढ़ते हुए जमीन पर या लगा अपने जख्म पर लगा दें, स्किन डिजीज वालों के लिए खास तौर पर जिनको स्किन डिजीज है ये रुक़या करें मेथड से तो उनको बहुत जल्दी कामयाबी मिलती है। और फिर आपने बाद मरतबा ये जो अपनी यानी जमीन की मिट्टी और अपना मुंह का जो सलीवा है उसको भी अपन दुआ पढ़ के किसी पे लगाएंगे जहाँ पर जख्म हुआ है, ये दुआ पढ़ के, तो इससे भी उनको शिफा मिलती है। तो इस तरीके से आपने यानी आपकी जो खूबियां हैं, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं अल्लाह ताला ने बयान की आपके ताल्लुक से। अल्लाह ताला हम सबको सुनने वाले और न सिर्फ बोलने वाले बनाए बल्कि हमको अमल करने वाला बनाए, और हमको यानी इल्म हासिल करने वाला बनाए, और जो नई नई यानी हलाल टेक्निक्स भी हैं हम उससे अपने आप को बहरमंद करना चाहिए। हज़रत हफ्सा की ज़िंदगी से हमें वाक़या सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं आप तमाम को जज़ाकल्लाहुम्मा खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आप तमाम बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन कसीरा। बस मैं कोई बहन अगर कुछ आज की क्लास के ताल्लुक से एक दो बहनें कुछ शेयर करना चाहती हैं तो शेयर